کیونکہ ہم نے خود وہاں پہ دیکھا جو بائکس پہ تھے جو پیدل تھے انہوں نے اپنے بوٹوں کے نیچے اپنے دوپٹے، لڑکیوں نے دوپٹے اور لڑکوں نے جو ساکس تھے، کپڑے تھے ایکسٹرا بوٹوں کے نیچے بھی باندھے ہوئے تھے. اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ ان لوگوں کو بچانے گئے جن لوگوں کو کوئی وہاں نہیں تھا بچا رہا سوائے ایک دو شخص. السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. ناظرین، میرے ساتھ ایک ایسا نوجوان موجود ہے جب اس نے دیکھا کہ مری میں آفت آ چکی ہے، مری میں لوگ مشکل میں ہیں، تو وہ راول پنڈی سے مری پہنچا، وہاں جا کے لوگوں کو ریسکیو کیا، یہاں تک کہ خود زخمی ہو گیا. انہوں نے وہاں کیا دیکھا، کس طرح لوگوں کو جا کے ریسکیو کیا، لوگ کس طرح مشکل میں تھے، انہی سے بات کرتے ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کس ٹائم وہاں پہنچے؟ ہم یہاں سے مغرب کے راؤنڈ اباؤٹ یہاں سے نکلے، اور جب ہم وہاں پہ پہنچے تو آلموسٹ وہاں پہ لائنز لگی ہوئی تھی گاڑیوں کی. تو وہاں پہ پہنچتے ہی ہم کیونکہ یہاں سے ایک گاڑی اور باقی بائکس پہ نکلے تھے، اور ہم 5-6 دوستوں کا ہمارا گروہ تھا ٹوٹل، ہم خود جتنے بھی کوپیما ہیں. تو ہم نکلے تو ہم وہاں جب پہنچے تو سب سے پہلا ہم نے یہ جو سوچا کہ ہم خود. ناظرین، یہاں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ ایک ایسا نوجوان ہے جو نیشنل ماؤنٹینئر ہے، جو پہاڑوں پہ جاتا رہتا ہے. سو جب اس نے دیکھا کہ لوگ مشکل میں ہیں تو انہوں نے یہ چیز ریئلائز کی کہ ابھی ان کی ضرورت ہے، تو یہ راول پنڈی سے مری پہنچے. جی بالکل، ہم نے سوچا کہ ہمیں تو اس چیز کی تربیت بھی مکمل طور پہ حاصل ہے، اور ہم ان چیزوں میں ایکسپرٹیز اپنی رکھتے ہیں، تو ہم کیوں نہ اپنی خدمات جا کے پیش کریں. ایون کہ ہم وہاں پہ 2 سے 3 بار انجرڈ بھی ہوئے اور بیڈلی انجرڈ ہوئے، گرے بھی، اور لیکن پھر بھی کیونکہ رات کا وقت تھا، اور رات کے وقت ایسا ہوتا ہے کہ اب برف کو صاف کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر سلپری ہو جاتا ہے کافی زیادہ، جسے عرف عام میں شیشہ کہتے ہیں، تو کرسٹل بن جاتا ہے. تو وہاں پہ کافی جو وہاں سے جو پیدل لوگ نیچے آ رہے تھے ان کو ریسکیو کرنے کے لیے ہم جہاں تک جا سکے وہاں تک پہنچے، اور وہاں سے ان کو اپنی روپس کے ذریعے ہم رسی تھوڑی سی لے کے گئے تھے ساتھ، اور کچھ ہم سیفٹی لے کے گئے تھے، اس کے ذریعے ان کو ہم نے ہک اپ کیا، اور آہستہ آہستہ ان کو نیچے جو سیف جس جگہ کو بھی ہم نے سمجھا کہ وہ زیادہ سیف مقام ہے وہاں تک لے کے آئے. وہاں سے لا کے ایک سے دوسرے گروپ کو ہم نے ہینڈ اوور کر دیا، اور وہاں سے نکلتے ہوئے دوبارہ ہم اوپر گئے بذریعہ جو ہمارے جنگل تھے، کیونکہ ہمیں تو ان رستوں کا تھوڑا سا آئیڈیا تھا کہ کس طرح مطلب چڑھتے اترتے ہیں. تو ہم نے بجائے روڈ کے ہم نے درمیان سے جنگل سے رستہ لے کے اوپر دوبارہ اسی جگہ پہنچ کے تو ہم ٹائم کو اپنا بچاتے رہے ہیں کہ ہم بجائے روڈ سے ٹریول کرنے کے ہم پیدل ہی پھر چاہتے رہے، ہم گاڑی اور ان چیزوں کا سہارا پھر نہیں لیتے رہے. اور اوپر سے جو گاڑیاں زیادہ مطلب جن کو سلپری یا جن کو مشکلات آ رہی تھی نیچے اترنے میں، ان کا سامان کیری کیا، ان کی چیزیں لی. کچھ بچے تھے، کچھ بائکرز تھے جو لاہور سے آئے ہوئے تھے اسپیشلی، جو کلام سے واپس آتے ہوئے مری میں اسٹے کر کے جو پھنس چکے ہوئے تھے، تو وہ بہت زیادہ ہی خوفزدہ تھے. ان کے بقول کہ وہ مری ایکسپریس ہائی وے آتے ہوئے مری کلڈانا سے پیچھے سے ان کے بقول 4.5 سے 5 گھنٹے لگ گئے تھے. مطلب وہ اتنے زیادہ خوفزدہ تھے کہ اللہ نہ کرے کہ یہاں بھی کوئی ہمارے ساتھ کوئی واقعہ نہ پیش آ جائے. تو ایسے لوگوں کو ریسکیو کرنا، ایسے لوگوں کا ساتھ دینا جو پہلے سے خوفزدہ بھی ہوں اور تھوڑا سا ان چیزوں کو لے کے پریشان ہوں کہ نہ جانے آگے ہمارے ساتھ کیا پیش آ جائے. کیونکہ ہم نے خود وہاں پہ دیکھا جو بائکس پہ تھے جو پیدل تھے انہوں نے اپنے بوٹوں کے نیچے اپنے دوپٹے، لڑکیوں نے دوپٹے اور لڑکوں نے جو ساکس تھے، کپڑے تھے ایکسٹرا بوٹوں کے نیچے بھی باندھے ہوئے تھے کہ ہم سلپ نہ ہوں. لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی کپڑا ہوتا ہے نا آخر، تو اس کے نیچے جب برف لگتی ہے تو ذرا سخت ہو جاتا ہے، وہ بھی سلپری ہو رہا تھا. پھر ایسے میں ان کو ہم نے پھر سٹکس بنا کے دیں جنگل سے نکال کے، پھر اس طرح سے ان کو ریسکیو کرتے کرتے آہستہ آہستہ پھر ہم ان کو مین روڈ تک لے کے آئے. کچھ کو ہوٹلز میں تھوڑی دیر کے لیے اسٹے کروایا، کچھ کو ہائی وے کی پیٹرول تھی پولیس کی، کچھ وہاں سے اپنی ہماری آرمی کی جو گاڑیاں تھیں ان میں کروایا. سول ڈیفنس کے اہلکار ہمارے ساتھ تھے، ہماری اپنی ٹیم تھی سول ڈیفنس کی، تو ان کے ہینڈ اوور کیا، اور وہ لیتے لیتے ان کو پیدل ان کی آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کی سہولت کے لیے، کیونکہ وہ گاڑی سے ڈر رہے تھے، جتنا سلپری ہو چکا ہوا تھا، جتنے وہ پیچھے واقعات دیکھ چکے ہوئے تھے، وہ پریفر کہہ رہے تھے کہ ہم پیدل چلے جائیں بجائے اس کے کہ ہم گاڑی میں جائیں اور پھر اللہ نہ کرے کہ کوئی ناخوشگوار جو واقعہ ہمیں پیش نہ آ جائے. اچھا، جب آپ وہاں گئے آپ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر گئے، جیسا کہ آپ نے بتایا آپ 2-3 دفعہ گرے، آپ کے ہاتھ پہ بھی چوٹ دیکھی جا سکتی ہے، آپ کے جسم پہ بھی چوٹیں ہیں، وہ ہم دکھائیں گے نہیں. تو آپ کیا جذبہ لے کے گئے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر؟ آپ ان لوگوں کو بچانے گئے جن لوگوں کو کوئی وہاں نہیں تھا بچا رہا سوائے 1-2 شخص.
بالکل حسنین بھائی، یہ دیکھیں یہ چیزیں کبھی بھی کسی میں ڈالی نہیں جاتی. یہ ڈیولپمنٹ انسان کے اندر خدا مطلب یہ کرتا ہے. یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں جسے مطلب آپ محسوس کر سکتے ہو، بجائے کہ آپ دیکھ سکتے ہو. تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہوگا، لوکل اتھارٹیز کس طرح ورک کر رہی ہیں یا فورسز کیسے کر رہی ہیں، کیونکہ ہر ایک کا کام کرنے کا انداز مختلف تھا، لیکن جو موٹیو تھا، جو ایک ایم تھا، ٹارگیٹ تھا، وہ ایک ہی تھا کہ ریسکیو کرنا. تو ہم نے ایک ہی ذہن میں بس رکھی کہ ہم یہاں سے دوائیاں پکڑیں، کھانے پینے کی چیزیں اور اس طرح سے چیزیں ہم لے کے بیگز ویگز پہن کے نکل گئے. تو وہاں پہ پہنچ کے پتہ چلا، اوپر سے آنے والوں نے بتایا کہ ہمیں اس طرح سے، ہمارے بھی اوپر ایک بھائی ہیں جنہوں نے ہمیں تقریباً 200 سے 300 لوگوں کو اپنے گھر میں پناہ دی. ملک سوجل ان کا نام ہے، بڑے اچھے بھائی ہیں ہمارے. ان لوگوں کی طرف دیکھ کے ہم نے بھی لڑکوں کو جو ہمارے اضافی وہاں پہ تھے ان کو بھی بتایا کہ آپ بھی تھوڑا دیکھ کے مطلب موٹیویشن ان کو ملی ان چیزوں سے کہ آپ بھی موٹیویٹ ہوں اور ہم بھی ہیلپ کریں جا کے. لوگ کس طرح مشکل میں تھے، کتنی مشکل میں تھے جب آپ نے ان کو نکالا، اور جب آپ ان کو نکال رہے تھے تو آپ کے دل پہ کیا جذبات تھے، آپ کے کیا جذبات تھے وہاں، اور کیسا محسوس کر رہے تھے آپ؟ دیکھیں کہ جب کسی انسان پہ کوئی آفت یا کوئی تکلیف یا کوئی جس طرح آپ دیکھ لیں کہ کسی کا اگر خون بھی بہہ رہا ہے، تو ایک جتنا مرضی بھی انسان شفاق ظالم ہو، تھوڑے سے لمحے کے لیے کہ نا اس کے اندر تھوڑی سی نا ایک جنبش ضرور ہوتی ہے انسانیت والی. وہ الگ بات ہے کہ اس میں تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں میں مستقل مزاجی ہوتی ہے کہ ہم کریں کچھ جا کے. تو ہمیں بس یہ تھا کہ ہم یہاں سے نکلیں، اور جن لوگوں سے ہم ان چیزوں کو بچانا چاہ رہے تھے، موسم کی سختیوں سے، تو ان چیزوں کو ہم بھی فیل کر رہے تھے کہ یہاں اگر ظاہری بات ہے اگر ہمیں سردی لگ رہی تھی ان کو بھی لگ رہی ہے. ہمارے لیے موسم بھی یکساں ہے، ان کے لیے بھی یکساں ہے. ہمارے لیے تکلیف بھی وہی تھی جو ان کے لیے تھی. تو یہی ایک احساس تھوڑا سا جو انسان کے دل میں ہوتا ہے، اس کو پریکٹیکلی کرنے کے لیے ہمیں وہاں پہ جانا چاہیے. جی ناظرین، یہ ہیں زاہد ضیاء جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مری میں لوگوں کو ریسکیو کرنے پہنچے. وہاں لوگوں کو ریسکیو کیا، ان کی جان بچائی. خود 2-3 دفعہ گرے، وہ 2-3 دفعہ گرے، لیکن ہمت نہیں آ رہی، ان کو ریسکیو کیا، ان کی جان بچائی. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.